ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاۃ والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج کا ہمارا درس ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں. ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت، مودت اہل بیت ایسی شے ہے کہ جسے مسلمانوں پر لاگو کیا گیا ہے، فرض کیا گیا ہے. قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 23 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے: قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اجر رسالت کے طور پر آپ سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ آپ میرے قربا سے مودت و محبت کا دم بھریں. قربا سے مراد کیا ہے؟ تفسیر صافی والے نے بھی لکھا ہے، اور اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت سے مفسرین اس بات کا اقرار کر چکے اور اپنی کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اصحاب رسول نبی پاک کے پاس آئے اور عرض کی: یا رسول اللہ، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. اے میرے حبیب، اے ہمارے رسول، آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ وہ آپ کے اقربا کون ہیں کہ جن کی مودت و محبت کو ہم پر لاگو قرار دیا گیا ہے. تو لسان وما ینطق عن الہوا کے مصداق نبی نے اپنے مبارک لبوں سے ارشاد فرمایا: ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. دوسرے متن میں ہے کہ ہم فاطمہ و علی و ابناہما الحسن والحسین. ایک روایت میں ہے کہ بھائی وہ جو جن کی مودت و محبت کا آپ سے وعدہ لیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں آپ پر ان کی مودت و محبت فرض ہے، وہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے 2 بیٹے. دوسری روایت میں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا وہ فاطمہ ہے اور اس کے شوہر علی ہے اور ان کے بیٹے حسن و حسین ہیں. لہذا ثابت ہوا کہ اہل بیت کی مودت و محبت مسلمانوں پر فرض ہے. کوئی مودت رکھے چاہے نہ رکھے، یہ فرض ساقط نہیں ہو سکتا. کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، فرض اس پر ہے نماز ادا کرنا. اسی طرح مودت اہل بیت رکھنا بھی اس پر فرض ہے. رکھے گا، اپنا فریضہ ادا کرے گا. اگر اس نے مودت اہل بیت اختیار نہیں کی ہے تو پھر فرماتے ہیں اس نے اپنے فریضے میں کوتاہی کی ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک بات کا بیان کرنا ضروری ہے کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہے، محبت اور مودت میں کیا فرق ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شے مودت اور محبت میں 2-3 فرق بیان کیے گئے، بس ایک فرق جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے. علماء لغت فرماتے ہیں کہ جس پر ہر شے قربان کرنے کو انسان تیار ہو، انسان جس پر ہر شے قربان کرے اسے محبت کہتے ہیں. مجھے اپنے بیٹے سے محبت ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اپنا مال اس پر قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی جان اس پر قربان کرنے کے لیے تیار،
اپنا وقت اسے دینے کے لیے تیار. کیوں بھائی؟ محبت ہے مجھے اپنے بیٹے سے. اور کہتے ہیں کہ جس شے سے محبت یا محبت ہوا کرتی ہے، اگر وہی شے کسی چیز پر قربان کر دی جائے تو اس سے مودت کہا جائے گا. یعنی جس بیٹے سے مجھے محبت ہے، اگر میں اس بیٹے کو کسی پر قربان کر دوں تو معلوم ہوا کہ اس شے سے مجھے مودت ہے. اس کی مثال فرماتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور جناب علی الاکبر کو دیکھیں کہ جناب علی الاکبر وہ شخصیت ہے کہ جو جناب امام حسین علیہ السلام کو اتنے پیارے تھے کہ امام علیہ السلام دنیا کی ہر شے اکبر پہ لوٹانے کو تیار تھے. اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، ہر چیز جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام اکبر پر قربان کرنے کے لیے تیار تھے. یہ اکبر کی محبت تھی، اکبر سے محبت تھی، یہ محبت کا تقاضا تھا. یہاں تک کہ روایات میں ملتا ہے کہ یہ محبت کا تقاضا تھا کہ اگر اکبر کا جب جناب اکبر کا بچپنا ہوتا اور جناب اکبر جو ہے وہ کوئی خواہش کرتے، ایسے پھل کی خواہش کرتے کہ جو پھل جس پھل کا موسم نہیں ہوا کرتا تھا اور اس پھل کی خواہش کرتے تو جناب امام حسین علیہ السلام اعجاز امامت سے، اعجاز کرامت سے اسے جو ہے وہ منگوا لیتے تھے. تو یہ محبت تھی جناب امام حسین علیہ السلام کو علی الاکبر سے. لیکن دین سے امام علیہ السلام کو مودت تھی، اس لیے کہ جب مشکل پڑی نا دین پر اور دین جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹنے لگا تو امام علیہ السلام نے اس دین کو بچانے کے لیے اپنی محبت کو قربان کر دیا. تو لہذا جس پر کوئی ہر شے قربان ہو اسے محبت کہتے ہیں، اور محبت جس پر قربان کر دی جائے اسے مودت کہتے ہیں. تو جناب رسول خدا کو جو حکم ہوا، اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا اجر رسالت اہل بیت رسول سے محبت نہیں بلکہ اہل بیت رسول سے مودت ہے. نعتقد جو ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں انہو زیادۃ علی وجوب التمسک بآل البیت، کہ یہ جو حکم ہوا ہے نا قال اللہ تعالی، نعتقد سے پہلے والی جو آیت صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ جس کی مختصر سی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو قول ہے نا لا اسألکم علیہ اجرا، مسلمانوں پر اہل بیت کی مودت و محبت کو لاگو کرنا، زیادت انہو، بے شک یہ قول زیادت علی وجوب التمسک بآل البیت، یہ زیادتی کرتا ہے، اس بات میں اضافہ کرتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے تمسک رکھنا فرض ہے، واجب ہے. یجب علی کل مسلم، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ جب جناب رسول خدا، پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ حدیث ثقلین سے جناب رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میرے بعد آپ نے دو چیزوں سے ہی تمسک کرنا ہے، اہل بیت اور قرآن. تو پھر اہل بیت کے لیے مودت و محبت کے واجب ہونے کو قرار دینا یہ اس تمسک میں اضافے کا ذریعہ ہے. فرماتے یجب علی کل مسلم، ہر مسلمان پر ضروری ہے ان یدینا بحبہم و مودتہم، کہ اہل بیت رسول کی محبت اور مودت کو ہی اپنا دین بنا لے.
ہر چیز ہے، نماز اس کے دین میں ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، تمام اعمال اس کے دین میں موجود ہے، مگر مودت اہل بیت نہیں ہے، محبت اہل بیت نہیں ہے، فرماتے اس کا دین مکمل نہیں۔ آپ کہیں گے کہ جب بھی ہم کسی سے یہ بات کرتے تو وہ تو کہتے بھئی ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم تو آل رسول کو مانتے ہیں۔ ماننے کا معیار مختصر ذکر کروں، علماء فرماتے ہیں ماننے کا معیار ہوتا ہے، جب بھی ہم کسی کو مانتے ہیں نا تو اس کا معیار یہ ہے کہ اس کی محبت اور مودت کو دل میں سمانا اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والوں سے براءت کا اعلان کرنا۔ اب یہ براءت کا اعلان کرنا گالم گلوچ نہیں ہے الیاذ باللہ کہ ہم کہیں کہ نہ، براءت کا اعلان کرنے کا مطلب ہے کہ ہر وہ کہ جس نے اہل بیت رسول سے ظلم و زیادتی کی ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے، نہ کہ جو مطلب جو ہے وہ آج کل بعض لوگ لیتے ہیں کہ نہیں شاید کہ اہل بیت کے دشمنوں سے براءت کا مطلب ہے گالم گلوچ، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور مذہب اہل بیت میں ایسا کرنا جائز بھی نہیں۔ لِأَنَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ حَصَرَ الْمَسْئُولَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ حَصَرَ الْمَسْئُولَ عَلَيْهِ النَّاسَ فِي الْمَوَدَّةِ فِي الْقُرْبَى، کہ اس آیہ کریمہ میں وجہ کیا ہے کہ اہل بیت رسول کی محبت اور مودت کو دین بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت رسول کی محبت اور مودت کو دل میں سمائے اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اعلان کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیہ کریمہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی میں محصور کر دیا ہے لوگوں کو مودت فی القربی میں، یعنی لوگوں کو مودت فی القربی میں محصور کر دیا ہے، اس کے بارے میں جس سے سوال کیا جانا ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لوگوں کو، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسئول علیہ کہ جس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا اس کا حصر اللہ سبحانہ و تعالی نے فقط اور فقط مودت فی القربی میں کیا ہے۔ وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ، اور تواتر کی حد تک نبی اکرم سے روایات آئی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب رسول خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، بلکہ کہا کتاب اللہ و سنتی۔ چلو سنت کی طرف آ جائیں، اگر اہل بیت کی طرف نہیں آتے۔ سنت کیا ہوتا ہے؟ سنت تین چیزوں کا نام ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قول نبی، دوسرا ہوتا ہے فعل نبی، تیسرا ہوتا ہے تقریر نبی۔ قول نبی یعنی جو نبی پاک نے کہا، فعل نبی جو نبی پاک نے کر کے دکھایا، تقریر نبی نبی پاک کے سامنے ہوتا رہا، نبی پاک خاموش رہے۔ تو یہاں پر اگر سنت بھی مراد لی جائے، اولا لا نسلم، پہلے تو ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ تواتر کے حد تک یہ حدیث ثقلین میں کلمہ عترتی اہل بیتی ہے، سنتی نہیں ہے۔ بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں آپ کی بات کہ چلو یہاں پر حدیث ثقلین میں سنتی ہے، تو سنت سے مراد قول معصوم ہے، قول نبی ہے، فعل نبی ہے، تقریر نبی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول سے اہل بیت کی محبت مودت کو بیان کیا ہے، اپنے فعل سے اہل بیت رسول کے بارے میں جنوایا کہ یہی سچے ہیں، یہی سچے، اور اپنے سامنے جو ہے وہ
اصحاب بھی بیٹھے ہوا کرتے تھے، ازواج بھی ہوتی تھیں، حسن و حسین کھیلتے تھے، جناب رسول خدا خوش ہوتے تھے. تو لہذا قد تواتر عن النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تواتر کی حد تک وارد ہوئی ہیں روایات، کیا کہ ان حبہم علامت الایمان، کہ اہل بیت رسول سے محبت کا دم بھرنا ایمان کی علامت ہے، وان بغضہم علامت النفاق، اور ان سے بغض کرنا نفاق کی علامت ہے. اچھا، اور جناب رسول خدا کا یہ معروف ترین فرمان ہے، امالی شیخ صدوق میں بھی ہے، علل الشرائع میں بھی ہے، وسائل الشیعہ میں بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں جناب مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، اہل سنت کی کتاب ہے. فرمایا ابشر یا علی، اے علی تجھے بشارت ہو، فإن اللہ تعالی ان اللہ عز وجل قد عہد الی، اللہ نے مجھ سے اس بات کا وعدہ لیا ہے، کیا انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت مومن رکھے گا اور تجھ سے بغض منافق رکھے گا. صحیح. اور دوسرا فرمایا علی ابن ابی طالب سے، لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے محبت فقط مومن کرے گا، ولا یبغضک، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، الا مگر وہ شخص منافق جو منافق ہوگا، او ولد زنیت، یا ولد زنا ہوگا، او حملتہ امہ وہی تامیش، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو ولد زنا ہوگا، تجھ سے بغض وہی رکھے گا حملتہ امہ، کہ جس کی ماں حاملہ ہوئی ہوگی، وہی تامس، اور وہ کیا تھی؟ حالت حیض میں تھی. روایت ہے علل الشرائع صدوق میں موجود ہے. صحیح. تو لہذا صاحب شرائع فرماتے فی ان علت محبت اہل البیت طیب الولادت، اہل بیت رسول کی محبت کی علت کیا ہے؟ کہ وہ ولادت کا پاک ہوگا، طاہر الولادہ ہوگی. لہذا اسی وجہ سے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے نا، وہ اپنی ماں کو دعا کرے کہ اس کی ماں نے اسے پاک و پاکیزہ جنا ہے. اچھا، مسند احمد بن حنبل میں کیا ہے روایت؟ یہ ہے واللہ کالا، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں واللہ انہ مما عہد الی رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، انہ لا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے بغض منافق رکھے گا، ولا یحبنی الا مؤمن، اور مجھ سے محبت کرنے والا فقط اور فقط کون ہوگا؟ مؤمن ہوگا. اور جناب رسول خدا نے فرمایا، یہ ذخائر العقبہ میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے مصادر میں یہ روایت موجود ہے. کون سی؟ من ابغض اہل البیت فہو منافق، جو اہل بیت رسول سے بغض رکھتا ہے وہی تو منافق ہے. لا یحبنا الا مؤمن، تو کا ہم اہل بیت رسول، ہم اہل بیت، جناب رسول خدا نے فرمایا ہم اہل بیت رسول سے محبت وہی کر سکتا ہے جو مؤمن اور متقی و پرہیزگار ہوگا. بلا یبغضنا الا منافق شقی، اور ہم اہل بیت رسول سے بغض وہی رکھے گا جو منافق ہوگا، جو بدبخت ہوگا. فرمایا وَأَنَّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ من احبہم احب اللہ ورسولہ، کہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی، اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم ابغض اللہ ورسولہ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے بغض رکھتا ہے. ٹھیک ہے.
بل حبهم فرض من ضروریات الدین الاسلامی، بلکہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ جن کی محبت ضروریات دین میں سے ایک فرض ہے، ضروریات دین کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ ضروریات دین میں سے کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے۔ ان میں سے جس طرح یہ ضروریات دین ہے، اس طرح اہل بیت رسول کی محبت بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ التی لا يقبل الجدل ولا الشک، جس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا اور کوئی شک، یہ ایسا فرض ہے کہ جو شک اور جھگڑے کو قبول نہیں کرتا۔ وقد اتفق علیہ جمیع المسلمین علی اختلاف نہلہم وآرائہم، کہتے ہیں کہ تمام مذاہب اور تمام فرقے اس بات پر متفق ہیں کہ اہل بیت رسول کی محبت فرض من القرآن قد انزلہ علی النبی، یہ القرآن میں فرض کی گئی ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی پر اتارا ہے۔ ادا فئۃ قلیلۃ، سوائے ایک فرقے کے کہ جو بہت تھوڑا ہے، اعتبروا من اعداء آل محمد، اعتبروا من اعداء آل محمد، جنہیں اہل بیت رسول کے دشمنوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ فنبذوا باسم النواسب، اور انہیں علامت لگائی گئی ہے نواسب کے نام سے، وہ مشہور ہو گئے ہیں نواسب کے نام سے۔ اے من نسب العداوۃ لآل بیت محمد، کہ جو بھی اہل بیت محمد کے ساتھ عداوت اور دشمنی کا اظہار کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ناسبی کہا جاتا ہے۔ وَبِهَذَا يُعَدُّونَ مِنَ الْمُنْكِرِينَ لِضَرُورَةٍ إِسْلَامِيَّةٍ ثَابِتَةٍ بِالْقَطْعِ، اسی وجہ سے وہ شمار ہوتے ہیں انکار کرنے والوں میں سے، وہ شمار ہوتے ہیں اس بات کا انکار کرنے والوں میں سے کہ جو بات ضروریات دین میں سے ہے اور جزمی اور قطعی طور پر ثابت ہے۔ والمنکر للضرورۃ الاسلامیہ کوجوب الصلاۃ والزکوٰۃ، کہتے ہیں جو بھی ضرورت اسلامیہ جیسے کہ نماز کا وجوب ہے، زکوٰۃ کا وجوب ہے، اس کا انکار کرتا ہے نا، یعد فی حکم المنکر لاصل الرسالہ، وہ شمار کیا جاتا ہے کہ اس نے خود جناب رسول خدا کا انکار کر دیا۔ بل ہوا علی التحقیق منکر الرسالہ، بلکہ تحقیق کے مطابق جو نماز کے واجب ہونے کا، زکوٰۃ کے واجب ہونے کا، حج کے واجب ہونے کا، اسی طرح اہل بیت رسول سے محبت کے واجب ہونے کا انکار کرتا ہے، تحقیق کے مطابق یہی شخص حقیقت میں رسول اللہ کی رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ وَإِنْ أَقَرَّ فِي ظَاهِرِ الْحَالِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، اگرچہ کہ ظاہر حال میں وہ شہادتین کا اقرار ہی کیوں نہ کرتا رہے، اور یہی منافق کی علامت ہوا کرتی ہے کہ منافق لوگ بھی رسول اللہ کے پاس آتے تھے اور یہی کہتے تھے قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہتے تھے اے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول پاک کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے میرا حبیب، ان ظاہر حال میں یہ جو شہادتین کا اقرار کر رہے ہیں نا، ان کی باتوں میں نانا انہم لکاذبون، بے شک یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ وَلِأَجَلِ هَذَا كَانَ بُغْضُ آلِ مُحَمَّدٍ مِّنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ، اسی وجہ سے بغض آل محمد کیا ہے؟ یہ نفاق کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ وَحُبُّهُم مِّنْ عَلَامَاتِ الْإِيمَانِ، اسی وجہ سے ان کی محبت ایمان کی علامات میں سے ہے۔ وَلِأَجَلِهِ أَيْضًا كَانَ بُغْضُهُم بُغْضًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اہل بیت رسول سے بغض رکھنا حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے بغض ہے۔ وَلَا شَكَّ أَنَّهُ تَعَالَى لم یفرض حبہم و مودتہم
الا لانہم اہل للحب والولا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مودت اور محبت کو ایسے فرض نہیں کر دیا لوگوں پر۔ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی مودت اور محبت کو لوگوں پر فرض کیا ہے، نفی اس بات ہوتی ہے، کیوں؟ لأنہم اہل للحب والولا، ولا اس لیے کہ وہ محبت اور ولایت و سرداری کا، ولایت و سرداری کا حق رکھتے ہیں، من ناحیت قربہم الیہ سبحانہ و تعالی، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے جتنا قریب ہیں، کائنات میں کوئی شخص بھی اللہ کے اتنا قریب نہیں ہے۔ ومنزلتہم عندہ وطہارتہم من الشرک والنفاق والمعاصی، کہتے ہیں جتنی منزلت اہل بیت رسول کی خدا کے ہاں ہے، کسی کی ایسی منزلت مقام نہیں ہے۔ وطہارتہم من الشرک والمعاصی، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جو شرک اور ہر قسم کے گناہ سے پاک ہیں۔ ومن کل من یبعد عن دار کرامت ہی وسعت رضاؤ، کہتے ہیں یہ ہر اس کام سے پاک ہے، ہر اس برائی سے دور ہیں، ہر اس شے سے دور ہے کہ جو اللہ کی عزت و کرامت اور اس کی رضا کے میدان، رضا کے مقام سے انہیں دور کر دے، یہ ہر اس شے سے پاک وہ پاکیزہ ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا یہ وہ ہستیاں ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جو ہر قسم کے رذائل سے پاک ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں خود قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن نے ان کی طہارت و عصمت کی گواہی دی ہے۔ ولا یمکن ان نتصور انہ تعالی یفرض حب من یرتکب المعاصی، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ہم فرض کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کی محبت لوگوں پر فرض کرتا ہے جو گناہ کرنے والا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ او لا یطیعہ حق اطاعتہ، ایسا شخص کہ جو اللہ کی حق اطاعت کو ادا نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا پھر اللہ سبحانہ و تعالی لوگوں کو اس کی اطاعت کا حکم دے۔ کیوں؟ فإنہ لیس لہ قرابۃ مع احد وصداقۃ، اللہ سبحانہ و تعالی کی نہ تو کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ دوستی ہے۔ ولیس عندہ الناس بالنسبۃ الیہ الا عبیدا، لوگوں کا تعلق اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، اللہ کی نظر میں لوگوں کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، الا مگر عبیدن، وہ اس کے حقیر ترین بندے ہیں، مخلوقین، اللہ کی مخلوق ہے، علی حد سوا ہو، تمام کے تمام برابر ہیں، جناب آدم سے لے کر خاتم المرسلین تک، قیامت تک تمام کے تمام لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ کی ان کے ساتھ نہ کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی صداقت ہے۔ وَإِنَّمَا أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ، کہا اللہ کے ہاں صاحب کرامت، صاحب عزت وہی شخص ہے جو ان میں سے زیادہ صاحب تقوی اور پرہیزگار ہے۔ اور سورہ حجرات میں بھی یہی ارشاد ہوا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو تم میں سے اللہ کے ہاں صاحب عزت و کرامت وہی ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو، متقی ہو۔ تقوی و پرہیزگاری کو صاحب عزت و کرامت، خدا کے ہاں صاحب عزت و کرامت ہونے کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ علم، حکمت، مال، جاہ، دولت، کوٹھی، کار، بنگلے، یہ چیزیں خدا کے ہاں کوئی مرتبہ نہیں رکھتی۔ فمن، دو لائنیں رہ گئیں، فمن اوجب حبہ علی الناس کلہم لا بد ان یکون اتقاہم وافضلہم جمیعا، پس اللہ سبحانہ و تعالی جس کی محبت کو لوگوں پر فرض کرتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کیا ہو، وہ لوگ جن کی محبت اللہ لوگوں پر فرض کر رہا ہے وہ سب سے زیادہ متقی ہوں، لوگوں میں سے سب سے زیادہ افضل ہوں۔ وَإِلَّا، اگر یہ معیار نہ رکھیں گے تو کیا ہو جائے گا، کان غیرہ اولا بذالک الحب، اگر یہ معیار نہ ہو تو پھر کہتے ہیں کہ
جو لوگ اللہ زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، اگر یہ معیار نہ ہو تو جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کے علاوہ جو متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں وہ پھر کیا ہو جائیں گے؟ حب محبت کے حقدار بن جائیں گے۔ او یا یہ ہوگا کہ کان اللہ یفضل بعضا علی بعض فی وجوب الحب والولایت عبثا ولہوا بلا جہت استحقاق و کرامت۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ لازم آئے گا اگر ہم یہ تقوی اور پرہیزگاری کا اور افضلیت والا معیار نہیں رکھتے ہیں تو پھر یہ لازم آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت عطا کر رہا ہے حب اور ولایت میں کسی کو کسی پر لاگو کر کے، اور یہ ایسا کام ہے کہ جو عبث ہے، جو فضول ہے، جس میں کوئی استحقاق والی جہت اور کرامت و عزت والی جہت نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کام کو، ہم شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کسی کام کو بغیر جہت اور استحقاق کے انجام نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو لغو اور عبث قرار دینے والا نہیں ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اہل بیت رسول کو کی محبت اور ان کی ولایت اور ان کی سرپرستی اور ان کی حاکمیت کو لوگوں پر لاگو کیا ہے کہ آپ نے اہل بیت رسول سے محبت رکھنی ہے، اے لوگوں آپ نے ہی رسول اللہ کے بعد انہیں رسول اللہ کا جانشین ماننا ہے، انہیں ہی اپنا پیشوا اور امام جاننا ہے، فقط اس لیے کہ ان میں وہ خصوصیات موجود تھیں کہ جو خصوصیات کسی اور مخلوق میں نہیں ہوتی۔ اور اس مطلب سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نہ کسی کے ساتھ قرابت ہے نہ کسی کے ساتھ دوستی ہے، لہذا اگر اہل بیت رسول کے علاوہ کوئی اور ہستیاں ہوتی جو اہل بیت رسول سے زیادہ اللہ کے ہاں صاحب عزت اور کرامت ہوتے، جو اہل بیت رسول کے علاوہ زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں پر واجب کرتا، ان کی حکومت اور ان کی ولایت و سرپرستی کو لوگوں پر فرض کرتا۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط اور فقط اہل بیت رسول کی مودت اور محبت کو لوگوں پر فرض کیا ہے، ان کی ولایت کو لوگوں پر فرض کیا ہے، اس لیے کہ اہل بیت رسول سے زیادہ کوئی شخص اللہ کے ہاں صاحب عزت اور کرامت نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔